بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغرب کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مغرب کی نماز کا وقت اور پڑھنے کا طریقہ بتائیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے ان سبھی کو پابندیوں سے پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 5 میں سے کوئی ایک نماز کو پڑھ لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ ساری نمازیں وقت پر پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو سدھار سکیں۔ مغرب کی نماز کا وقت۔ ویسے تو آج کل ہمارے علاقوں میں مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم کہیں ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، نہ ہی اذان کی آواز کی گنجائش رہتی ہے، اس دوران ہمیں مغرب کی نماز کا وقت معلوم نہیں چل پاتا، تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر مغرب کا صحیح وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبتے وقت جب آسمان میں سفید روشنی دکھائی دیتی ہے تب تک رہتا ہے۔ جب یہ سفید روشنی دکھنا بند ہو جاتی ہے تب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب سورج ڈوبنے کا وقت جو ہلکا اندھیرا رہتا ہے تب آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پورا اندھیرا ہونے پر اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت 1 گھنٹے تک رہتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کریے کہ اس 1 گھنٹے میں آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عشاء کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریے کہ پورا اندھیرا ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ اندھیرا ہونے کے بعد پھر آپ کو اس کی قضا نماز پڑھنی پڑے گی۔ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ آئیے جانیے۔ مغرب کی نماز میں کل 7 رکعتیں ہوتی ہیں، جو ہم پچھلے بلاگ میں بھی بتا چکے ہیں۔ پچھلا بلاگ پڑھنے کے لیے کلک کریں۔ کل 7 رکعتیں جو اس طرح ہیں: 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ اگر آپ یہ نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں تو اذان ہوتے ہی جلدی سے مسجد پہنچ جائیں، کیونکہ اس نماز میں اذان کے بعد وقت بہت کم ملتا ہے۔ اگر مسجد آپ کے گھر سے تھوڑا دور ہے تو ہو سکتا ہے جب آپ مسجد پہنچیں اس وقت نماز شروع ہو جائے اور آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے بہتر ہے اگر مسجد گھر سے دور ہے تو گھر پر ہی نماز ادا کر لیں۔ اگر گھر پر ہی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آئیے جانیے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں۔ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں۔ وقت مغرب کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں جو اس طرح ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد۔ اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی سورت آپ کو نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر واپس اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعائے مسورہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیر کر نماز کو پوری کریں۔ اس طرح آپ کی 3 رکعت نماز فرض ہو گئی۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں جو اس طرح ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے، پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسرے سورے جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیاں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعائیں مسورہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھر الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیر لیں اور نماز کو پوری کریں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز سنت ہو گئی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ۔ اس نماز میں صرف آپ کو نیت میں کچھ بدلاؤ کرنا ہے، باقی جیسے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہیں ویسے ہی 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور سورہ ثنا پڑھیں۔ باقی جو طریقہ اوپر بتایا ہے وہی طریقہ اس نماز کا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے دینی تعلیم چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔